ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک جاری و ساری تھا۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ بیان کیا تھا میں نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بتوں کے پجاری تھے۔ آپ کا اپنا چچا بت بناتا تھا، بت بیچتا بھی تھا اور بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے، اور ادھر نمرود جس نے اپنی خدائی کا راگ الپا ہوا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اچھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ ذرا یہ بھی سن لیں۔ ملک میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو اس نے ایک کھیل کھیلا۔ جتنی بھی گندم تھی، جتنا بھی اناج تھا، چاول تھے، جو کچھ بھی تھا، یہ سارا کچھ اس نے خرید کر اپنے گوداموں میں، سٹور میں جمع کر کے رکھ لیا۔ عوام کے اندر جب آٹے کی، گندم کی، چاول کی، اناج کی کمی ہوئی تو لوگ اس کے پاس پہنچتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں کچھ دو، پیسے لو، ہم گندم خریدنے آئے ہیں، ہمیں آٹا چاہیے، روٹی چاہیے۔ تو یہ آگے سے اس کو شیطان نے ورغلایا اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی چال ڈال دی۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اوے تمہیں آٹا تو دوں گا، روٹی تو دوں گا، مگر پہلے اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، کہتا کہ بھاگ جاؤ، میں تمہیں روٹی آٹا کچھ نہیں دوں گا۔ قرآن پاک لا دیں، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، چلو بھاگ جاؤ۔ اگر کوئی کہتا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو کہتا ہاں میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو اب نمرود ان کو گندم دیتا، ان کی ضرورت کی چیزیں دیتا جو اس کو رب مان لیتے، جو رب نہیں مانتے اس کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، اس بے ایمان نے 800 سال حکومت کی ہے۔ آج تک صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ تو ان 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک یہ نمرود ہے، ساری دنیا پر اس نے اپنی بادشاہت کی ہے، سمجھ آ گئی نا، ساری دنیا پر۔ تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، سیاست چلتا تھا، تو 400 سال پورے اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب 400 سال گزر چکے تھے، اب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو آدھی حکومت اس نے خدائی کے دعوے کے ساتھ گزاری اور آدھی حکومت خدائی کے دعوے کے بغیر کی۔ آدھی حکومت بڑے آرام اور اطمینان سے کی، اور آدھی حکومت بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ کی ہے اس نمرود بے ایمان نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب جوانی کا وقت آیا تو اس نے وہی چال جو تھی اس کی چلی ہوئی تھی، لوگ بیچارے کا ہاتھ پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس کے پاس جاتے تو نمرود کہتا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو اس کو رب مان لیتا اس کو اناج دیتا، جو نہیں مانتا اس کو بھگا دیتا تھا۔ تو یوں مجبوراً لوگ پیٹ کی خاطر اس کو اپنا رب ماننے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھی جب اناج غلہ ختم ہو گیا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے خلیل، اناج ختم ہو چکا ہے، آپ قیمت لے جائیں۔ تو بادشاہ سے اناج خرید کے لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کے پاس آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اناج خریدنے کے لیے آیا ہوں، تو بتاؤ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا قیمت شیمت تو کوئی نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے۔ اگر مجھے رب مانتے ہو تو اناج مل جائے گا، اگر مجھے رب نہیں مانو گے تو اناج نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ کون ہے میرا رب؟ اللہ ہے۔ کہنے لگا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا توبہ توبہ، تو کہاں رب ہو سکتا ہے؟ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے پھر کیا گفتگو ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے۔ تیسرا پارہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اچھا یہاں سرکار کی شان بھی سنیے گا، سمجھیے گا، سرکار کا زمانہ پہلے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ بولیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں نا، حضور بعد میں، کیونکہ حضور آخری نبی ہے نا، بعد میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ الم تارا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا اس کو؟ آپ نے نہیں دیکھا اس کو؟ جس بندے کو آپ جانتے پہچانتے ہیں اور اس نے کوئی لین دین کیا ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، تو میں اشارہ دوں گا اور یار جانتے نہیں یہ جوید بھائی، آپ نے وہ دیکھا نہیں اس کا ہوٹل یار یلو فوڈ جوید بھائی، جو جوید کو جانتا ہی نہیں، جس نے پنجو پولی نہیں دیکھا، جس نے یلو فوڈ کا نام تک نہیں سنا، کیا اس کو میں کہوں اور یہ جوید بھائی نہیں یلو فوڈ والے، اس کو وہ دیکھا نا تو نے، تو میرا اس کو کہنا ٹھیک ہوگا؟ بولیے، مجھے تو پتہ ہے کس سے کیسے بات کرنی ہے، جس نے موقع دیکھا ہے اس سے یوں بات کرنی ہے، جس نے موقع نہیں دیکھا اس سے اس انداز میں بات نہیں کرنی۔ مجھے اتنی سمجھ ہے، آپ کو اتنی سمجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر سرکار نے وہ نظارہ کیا ہی نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ جو ہوا، وہ اللہ نے اگر نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ تو معلوم ہوا بے شک سرکار آخری نبی ہیں،
لیکن چونکہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا تھا، تو کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا رہا نبی کریم علیہ السلام کے نور نبوت کو اللہ سارے نظارے کراتا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو، اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ محبوب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ حبیب آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے قوم عاد والوں کا کیا حشر کیا تھا؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ فرمایا محبوب کیا دیکھا نہیں آپ نے اس کو، وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اپنے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا کس بنیاد پر؟ ان آتاہ اللہ الملک، گھمنڈ اس کو یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ملک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ملک دیا، ہم نے اس کو بادشاہت دی، اور یہ عجیب بندہ ہے کہ ہم سے بادشاہت اور ملک لے کر ہمارے ہی بندے سے ہمارے بارے میں ہی جھگڑنے لگا کہ نہیں اللہ کوئی اور نہیں، اللہ میں ہوں، وہ یوں جھگڑنے لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیا یہ معاملہ تو نے دیکھا نہیں؟ تو پتہ چلا اللہ نے حضور کو یہ سارے نظارے کرائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت والا دست مبارک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان پیچھے رکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت والے ہاتھوں کے جو پھورے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں مصطفیٰ نے اپنے سینے کے اندر پایا۔ پھر سرکار نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ، فرمایا کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، اور میں مصطفیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ اور اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے کرم کرنے کی وجہ سے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، ساری چیزوں کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔ اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا فَعَلِمْتُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے ساری کائنات کا معاملہ نظارہ اللہ نے میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ یہ سرکار کی شان ہے نا، آمینہ کے لال نے خود فرمایا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان دوڑ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد منبر شریف پر آ کر تقریر شروع فرما دی، ظہر کی نماز تک نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، پھر سرکار نیچے تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سرکار دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، ظہر سے لے کر عصر تک نبی کریم علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا، پھر سرکار نیچے تشریف لے کر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد پھر اللہ کا محبوب تقریر فرمایا
फरमाने लगा। सुबह से लेकर मगरिब तक सरकार ने वाज फरमाया। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, अखबाराना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कायनात की इब्तदा से लेकर हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाजिलहुम, जन्नतियों के जन्नत में जाना तक, व अहलुन नारी मनाजिलहुम, और जहन्नमियों के जहन्नम में जाने तक सरकार ने कुछ ना छोड़ा, सारा कुछ अल्लाह के महबूब ने बयान फरमा दिया। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद। तो अल्लाह ने जब सारे नज़ारे करा दिए तो ये नमरूद वाला वाक़या ये नहीं दिखाया होगा अल्लाह ने, और ज़रूर दिखाया है। ख़ुद अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सही हदीस है, कोई ज़ईफ़ नहीं कह सकता इसको, फरमाया अल्लाह ने मुझे इतनी शान दी है, सारी कायनात को मैं मुस्तफ़ा ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की, बोलो, हाथ के हथेली होती। अब ईमानदारी से बताना, ये मेरे आका का इरशाद है, गलत तो नहीं ना हो सकता? बोले नहीं हो सकता ना गलत। मेरे हाथ की हथेली मेरे सामने है, कोई लकीर, कोई गोशा, कोई नुक्कर मुझसे छुपी, बोलिए नहीं। सरकार फरमाते हैं जैसे तुम अपनी हाथ की हथेली को देखते हो, अल्लाह ने सारी कायनात मेरे सामने ऐसे रखी है, मैं हाथ की हथेली की तरह सारी कायनात को देख रहा हूँ। क्या शान है सरकार की, इसलिए झूम झूम के पढ़ो यार। सबसे आला आला नबी, सबसे बाला वाला हमा नबी, सबसे आला आला। या अल्लाह इनको आवाज़ से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा नबी है उस ऊंचे से। और गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमा नबी, बेकसों का सहारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना सहारा माना, और अल्लाह के महबूब के बारगाह में हम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब क़यामत वाला दिन आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीने के अंदर ही डुबकियाँ खा रहा होगा, कोई सहारा बनने के लिए तैयार ना होगा। या रसूल अल्लाह, हम दुनिया के अंदर आपको सहारा मान कर आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, कमले वाले, जब कोई सहारा ना बने, आप सहारा बन के तशरीफ ले आइएगा। बेकसों का सहारा नबी, बेकसों। अभी भी कई चुप हैं, सारे मोहब्बत से पढ़ लो ना। आज ऐलान करो ताकि ये नेकी क़यामत वाले दिन काम आ सके। बेकसों का सहारा नबी, बेकसों का सहारा नबी, सबसे आला आला हमा नबी, सबसे बाला वाला। आप सोचेंगे कि मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का,
اور بیچ میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بولیے سرکار کا، اس لیے کہ سرکار کا ذکر ہماری روح کی جان ہے۔ الحمدللہ ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی قسم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، سرکار کی بات چھڑے سے بہانے سے پڑھیں ہمارے آقا کی بڑی شان ہے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ خیر توجہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا پیارے ابراہیم آپ کو اناج چاہیے مل جائے گا، پہلے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، مجھے رب مانتے ہو یا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے رب نہیں مانتا، میں ایک اللہ کو رب مانتا ہوں۔ اب نمرود نے پوچھا بتاؤ رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، اس کی کیا شان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت۔ فرمایا بے ایمان سن، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات کا خالق اور مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ میرا رب ہے۔ اچھا تھا کافر، تھا بڑا بیوقوف بھی، چلاک بننے کی کوشش کی، اس نے کہا اللہ جی یہ اوکھا کم میں یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جیل سے 2 قیدی بلوا لیے، ایک کو آزادی ملنے والی تھی اور ایک کے حق میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جس کو آزادی ملنی تھی اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، سمجھ آ گئی نا، اور جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور بڑا تڑک کے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، دیکھیں صحیح یہ مرنے والا تھا اس کو میں نے بچا لیا، یہ بچنے والا تھا اس کو میں نے کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اب بتاؤ یہ کیا دلیل ٹھیک تھی؟ بولیں بات تو تب ہوتی نا کہ جب وہ پہلے مارتا پھر مرے ہوئے کو زندہ بھی کر کے کھڑا کرتا، بات تو پھر بنتی نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس دلیل پر پکڑ نہیں کی، چاہتے تو پکڑ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ مناظرہ کرنا بھی جانتے تھے اور مناظرہ سکھانا بھی جانتے تھے۔ آپ مناظرہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے تھے کہ اگر کوئی بے وقوف بندہ کسی ایک غلط بات پہ اڑ جائے تو تم بھی اسی پہ نہ اڑے رہو، پینترا بدلو، دوسری دلیل پیش کر دو۔ کیا کرو؟ دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کر دو۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے یہ چال چلی اور کہنے لگا جی انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو اب آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمرود پھر سن لے، میرا اللہ وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ فرمایا اگر تو رب ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں فأت بها من المغرب، فرمایا اس سورج کو تو کہاں سے لیا؟ مغرب سے نکال کے دکھانا۔ میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو آ کر کے دکھانا، سورج کو نکال مغرب سے، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ تو رب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
یہ بات سن کر کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، بولتی بند ہو گئی، آگے سے کوئی جواب دے سکا؟ بولیے نہیں دے سکا جواب۔ آپ نے فرمایا لے کے آنا سورج کا مغرب سے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر وہ خدا نہ خواستہ سورج کو مغرب سے لے آتا تو پھر اس کو رب ماننا پڑتا کہ نہ؟ بے شک نہیں ہے، لیکن اس دلیل کے اعتبار سے تو ماننا پڑتا نا کہ نہیں ماننا پڑتا؟ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہے، کہاں سے لیا؟ مغرب سے لیا، لیکن وہ لا سکا۔ لیکن اگر وہ لے آتا اس کو رب ماننا پڑتا کہ نہ پڑتا؟ ماننا پڑتا، لیکن وہ تو نہ لا سکا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضور کی ولادت ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ سے پھر حضور ایک دن خیبر فتح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ خیبر فتح کر کے حضور واپس جا رہے ہیں، مقام صحبہ پر سرکار نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور حضرت علی کو نماز سے پہلے کسی کام پر بھیج دیا۔ واپس آئے جب نماز ہو چکی ہے، حضرت علی نے دیکھا کہ حضور آرام کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ گئے، عرض کی آقا آپ لیٹ جائیں، میری گود میں سر رکھ لیں۔ تو حضرت علی کی گود میں حضور نے سر رکھا، آرام فرمانے لگے۔ حضور کو نیند آ گئی۔ عصر کی نماز سرکار نے پڑھ لی تھی، صحابہ پڑھ چکے ہیں، حضرت علی کی رہتی تھی، وقت گزرتا گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہے، سرکار کے رخ انور پر پڑے، آنکھ مبارک کھلی، پوچھا علی کیا ہوا؟ آقا میری نماز سورج بھی ڈوب گیا اتنے میں، آقا نماز۔ فرمایا پھر ادا یا قضا؟ کیا موڈ ہے؟ کیا موڈ ہے؟ ادا یا قضا؟ آقا آپ کے ہوتے ہوئے ہم قضا کرتے پھر مزہ تو نہیں نا، میں نے تو ادا پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، یا اللہ اس نے نماز پڑھنی ہے تو سورج کو واپس کر دے۔ سرکار نے یہ دعا مانگی، پھر سرکار نے یوں ہاتھ اٹھایا ایسے، بس جیسے ہاتھ اٹھتا گیا سورج واپس آتا گیا۔ عصر کے مقام پر لا کر حضور نے اس کو وہاں روک دیا، وہاں پر روک دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو کہاں سے لیا؟ مغرب سے لیا، وہ تو نہ لا سکا، سرکار نے تو لا کے دکھا دیا۔ اب کوئی بندہ ہمارے لجپال آقا کی یہ شان مان کر کہیں آپ کو خدا نہ مان لے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ببانگ دہل کھلے لفظوں میں اعلان کرایا ہے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا۔ اے میری شانیں اور عظمتیں دیکھ کر مجھے خدا مت سمجھنا، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ سمجھ آئی نا؟ تو سرکار کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اعلان کروایا اللہ نے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو سکے۔ توجہ ہے؟ خیر جب یہ بات ہوئی وہ جواب نہ دے سکا۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث بھی سن لیں۔ ایک دن سرکار کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر فبہت الذی کفر، کافر کی مت ماری گئی، لاجواب ہو گیا۔ لیکن یا رسول اللہ اگر اس کی عقل سلامت رہتی، مبہوت نہ ہوتا، حیران نہ ہوتا، عقل بالکل صحیح سلامت رہتی، ہوش پورے قائم رہتے، پھر آگے سے وہ جواب کیا دیتا؟ یہ کنہوں نے پوچھا؟ بولے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے۔ اچھا مجھ سے کوئی بندہ کبھی سونے کا ریٹ نہیں پوچھتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے میں سنارا نہیں ہوں، مجھے اس کا پتہ۔ بولیں مجھ سے کوئی بندہ پیٹ درد کی دوا بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ حکیم بھی، یہ ڈاکٹر بھی نہیں۔ پوچھا اسی سے جاتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو
بولیں نمرود نے جواب نہیں دیا. اگر عقل سلامت رہتی تو کیا جواب دیتا؟ دیا نہیں، کیا دیتا؟ صحابہ اس کا پوچھ رہے ہیں. تو پھر صحابہ کا کیا ایمان تھا؟ جو کام ہو چکا ہے سرکار کو اس کا بھی اللہ نے علم دیا ہے، جو ہوا تو نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرما دیا ہے. ایمان تھا نا. جب ہی پوچھا آقا اگر عقل سلامت رہتی پیدل نہ ہوتا عقل سے، کیا جواب دیتا؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگر اس کی عقل سلامت رہتی تو وہ کہتا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اے ابراہیم تمہیں پتہ ہی نہیں، اور روزانہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں اس کو غروب کرتا ہوں. تم نے کہا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو تم اپنے رب سے کہو کہ سورج کو مغرب سے نکالے. فرمایا اگر اس کی عقل سلامت رہتی تو میرے صحابہ وہ یہ جواب دیتا. توجہ ہے؟ کچھ پلے پڑا؟ ہاں جی آگے سنیے. پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کی عقل سلامت نہ رہی اس لیے اس نے سوال نہ کیا. اگر عقل سلامت رہتی اور وہ کہہ دیتا ہاں میں نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں مغرب میں، آپ کا رب اللہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جائیے اپنے رب سے عرض کیجئے سورج کو مغرب سے نکالے. اگر وہ کہہ دیتا تو پھر آقا کیا بنتا؟ ہوئے 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 کیا بنتا؟ ہیں سکیاں لکڑاں نوں کدے اگ نہیں، اور گلیاں لکڑاں نوں اگ نہیں لگدی. وہی مسئلہ بنیا پیا، پتہ نہیں تھانوں سمجھ نہیں آ رہی. اے بولو مرو سبحان اللہ. توجہ ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا؟ فرمایا اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں، پھر کیا بنتا؟ فرمایا اگر وہ یہ کہہ دیتا تو پھر بھی فکر کی بات نہیں. اللہ نے جبرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھوں کے اینڈ پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا اور آرڈر دیا تھا جبرائیل اگر یہ بے ایمان کہہ دے کہ میں نکالتا ہوں سورج کو مشرق سے، میں مغرب میں غروب کرتا ہوں، تو تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال کے دکھائے. تو اللہ نے جبریل کو کھڑا کیا تھا اور آرڈر تھا جبریل دیر نہ کرنا، اگر بے ایمان مطالبہ کر دے اور میرا خلیل اشارہ کر دے فوراً مشرق کو اٹھا کر مغرب میں اور مغرب کو اٹھا کر مشرق میں رکھ دینا. توجہ ہے؟ ایسا کر دینا. لیکن وہ ایسا کر سکا؟ بولیے اس کا مطلب ہے خدا کی خدائی کا، حقیقی بادشاہ کا کوئی جھوٹا بے شک جتنی طاقتوں پاوروں کا مالک بن جائے، ساری دنیا کا کوئی بادشاہ بن جائے، پر اللہ کے نظام قدرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ بولیے 400 سال ہو چکے تھے بڑے آرام سے حکومت کرتے. اب جب اس کو دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تو بھی خدا بن جا، دکانداری شروع کی تو اللہ نے سزا دی. جو بھی اس کے ماننے والے تھے ان پر اور اس پر مچھروں کا عذاب آ گیا. اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ جب آسمان کے اندر مچھر اڑنے لگے تو ان کی تعداد کی وجہ سے سورج چھپ گیا، اس کی روشنی زمین پر نہ پہنچ سکی. جتنے بھی اس کے ماننے والے تھے ان کے گوشت کھا، اندر سے خون چوس، برا حال کر دیا. اس کو اللہ نے سلامت رکھا، بس اس پر صرف ایک مچھر کی ڈیوٹی لگائی. اللہ نے اس کو آرڈر دیا چل ناک کے ذریعے دماغ میں چلا جا. اب وہ دماغ میں جب مچھر گھس گیا تو دماغ کا جو مغز تھا اس کو وہ کاٹتا، ڈنگ مارتا. جب کاٹتا تو اس کو سر میں تکلیف ہوتی. جب اوپر سے کوئی چیز ماری جاتی تو مچھر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا، کاٹنا بند کر دیتا. تھوڑی دیر بعد پھر کاٹتا تو پھر یہ اوپر سے کچھ بولیے مارتا، تو پھر اس کو تھوڑا سا سکون پہنچتا. اللہ کی شان سبحان اللہ. ساری دنیا کے بادشاہ کو اللہ نے اپنی ادنا سی مخلوق مچھر کے آگے اتنا مجبور لاچار کر دیا ہے. اب اس کے دربار کا قانون بن گیا کہ جو بھی بادشاہ سے ملنے آئے لتر ہاتھ میں لے کے آئے. پہلے آ کر نمرود کے سر میں زور سے لتر مارے، اس کے بعد اپنی عرض سنائے. عرض پوری ہو جائے جانے لگے تو پھر ایک ٹھپا لگائے اور واپس چلا جائے. تو یوں 400 سال اس نے اپنے ہی لوگوں سے
جوتے کھا کھا کر ذلیل ہو کر بادشاہت کی، اور 400 سال جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بڑے آرام سے بادشاہت کی۔ تو یہ دیکھنے کوئی کافر کتنا بڑا ہی چلاک بن جائے، ہوشیار بن جائے، وہ اللہ کے نظام کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو کچھ کر سکتا بولیں نہیں۔ وہ ایک فلسفی کافر تھا، سائنسدان تھا، فلسفی تھا، وہ گزر رہا تھا، اور ایک حافظ صاحب قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اس آیت کو پڑھا نا، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہہ دے کہ اگر تم دیکھو کہ صبح کو اللہ زمین کا پانی جو ہے اس کو نیچے کر دے، خشک کر دے، زمین کی تہ میں لے جائے پانی کو، تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ، تو کون ہے جو پانی کو نکال کر تمہارے پاس لے کر آئے گا؟ اگر اللہ پانی کو نیچے بھیج دے زمین کی تہ میں، تو کون ہے ایسا طاقت والا جو پانی کو نکال کر لائے گا؟ تو فلسفی یہ آیت سن کر ہنس پڑا، کہتے ہیں اللہ یہ کوئی مشکل بات ہے، ہمارے پاس اتنی مشینری ہیں، اتنی آلات ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ اگر یہ زمین کے نیچے پانی چلا جائے گا تو ہم کنواں کھود لیں گے اور گہرائی میں چلے جائیں گے، پانی جتنا مرضی نیچے تمہارا رب لے جائے ہم اس کو نکال کر اوپر لے آئیں گے۔ تو اس نے اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی، گھر گیا، جب سو گیا نا تو خواب آیا، خواب کے اندر کوئی مضبوط جوان اس کو نظر آیا، تو اس نے آ کر کہا اوے بے ایمان، تو کہتا ہے کہ اگر اللہ زمین کے اندر پانی لے جائے تو میں نکال لوں گا اپنی عقل کے ذریعے، اپنی مشینوں کے ذریعے، اپنے آلات کے ذریعے، تو ٹھیک ہے پانی نکالنا تو دور کی بات، زور سے ایک تھپڑ مارا، آنکھ پھٹ گئی، اور آنکھ کا پانی جو تھے نا وہ زمین پر گرا، زمین نے اس کو جذب کر لیا۔ اب خواب کے اندر ہی وہ بندہ اس کو کہہ رہا ہے لو لگا لے اپنی سائنس اور لگا لے اپنے فلسفے کی طاقت، اپنی پاور خرچ کر لے، اور یہ جو زمین کے اندر تیری آنکھ کے 2 قطرے گرے ہیں صرف ان کو نکال کے دکھا۔ خواب ختم ہوا، جیسے آنکھ کھلی تو واقعی ایک آنکھ اس کی پھٹی ہوئی ہے، پانی اس کا سارا بہہ گیا۔ اب وہ روتا ہے، پٹتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، واقعی اگر تو زمین کے اندر پانی کو لے جائے تو کوئی نکال سکتا؟ بولیے وہ کون یار اللہ کے آگے ٹکر لے سکتا ہے؟ کس کافر کی مجال ہے؟ کوئی اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے پیارے تو پیارے ہیں، نبی تو نبی ہیں، خدا کی قسم کوئی ولیوں سے ٹکر لے تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مناظرہ تھا، گولڑا شریف والے، ان کا مناظرہ تھا ادھر، تو کیونکہ ان کے ٹبر کا ہر بندہ ہی شاہ جی ہوتا ہے نا، یہ جتنے بھی شیعہ ہیں دھکے سے شاہ جی بن جاتے ہیں۔ تو حالانکہ سرکار فرماتے ہیں جس نے عزت پانے کے لیے اپنا نسب بدلا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کہے جی اس برادری کی واہ واہ عزت ہے، چلو میں بھی وہی بن جاؤں، جو ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ سارے شاہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک محفل میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، کسی نقلی شاہ سے کسی نے پوچھ لیا سناؤ جی نام کیا تمہارا؟ کہتا ہے سید بدر الدین ولد سید نظر الدین ولد عبد الغفور جٹ۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ عجیب بات نہیں؟ تو بس پیر صاحب کی بات پوری کر دوں، توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ لو یار۔ اچھا خیر، وہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب مناظرے کے میدان میں اترے نا، تو آگے سے اسے سمجھ گیا نا، اس نے کہا کہ کاٹ دی کنی نہیں، کاٹ ہے لکڑی، کنی کی کہن دیکھچی تپلا دیکھچی ہانڈی، اس نے کہا کہ کاٹ دی کنی نہیں، سید سنی نہیں، سید صرف شیعہ ہو سکتا ہے، سنی سید نہیں ہو سکتا، اس نے یہ کہا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا آؤ پھر تیری بات آج میں پوری کر دیتا ہوں، تیرا چیلنج میں توڑ کے رکھتا ہوں، میں لکڑی کی ہانڈی بھی بناؤں گا اور اس میں سالن بھی پکا کے دکھاؤں گا۔ آپ نے لکڑی کی ہانڈی بنائی،
اور اس کے اندر آپ نے لنگر پکا کے دنیا کو دکھا دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ. تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کاٹھ دا دیا نہیں سید. توجہ ہے, کاٹھ دا دیا نہیں سید شیعہ. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا. زیادہ اڑی تڑی کی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, پتہ لگ جاتا ہے سچا سید کون ہے, تو ہے یا میں ہوں. فرمایا میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں, اس کائنات کے اندر صرف وہ بندہ میری ٹوپی اٹھا سکتا ہے جو سید ہوگا. بس پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی. ایرا غیرہ نتھو خیرہ, سارے آئے زور لگا لگا کے تھک گئے. انہوں نے کہا واقعی جو شاہ نہیں وہ نہیں اٹھا سکتا. اب اس نقلی شاہ کو آگے کیا, اب اس نے بھی ٹل لگا لیا, نہ اٹھا سکا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے گئے تو آپ نے یوں آرام کر کے اپنی ٹوپی کو اٹھا لیا. وہ اللہ تو اللہ ہے, کوئی اللہ کے پیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے رب کا مقابلہ کیسے نمرود کر سکتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.